بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی میں ایک غلطی کی وجہ سے ثواب کی جگہ گناہ ملے گا۔ یہ غلطی تمہیں برباد کر دے گی۔ 90% لوگ قربانی میں یہ غلطی ضرور کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کی آمد ہے۔ ہر سال اس موقع پر قربانی کے جانوروں کی بہار آتی ہے۔ ہر گھر میں اسی بات کا تذکرہ ہوتا ہے کہ گائے خریدی جائے، بکرا لیا جائے یا کہیں حصہ ڈال دیا جائے۔ جہاں قربانی کے جانور آ جاتے ہیں وہاں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں کہ کس کا جانور زیادہ اچھا اور قیمتی ہے۔ جو لوگ مہنگے جانور خرید کر لاتے ہیں وہ بڑے فخر سے اپنے جانوروں کی نمائش کرتے ہیں، جبکہ کمزور جانوروں کے مالک ان کی قیمت زیادہ بتا کر اپنا بھرم رکھتے ہیں۔ غرض مقابلہ بازی کی ایک فضا ہر جگہ طاری ہو جاتی ہے۔ جو لوگ قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے ان کا غم صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ اس مقابلے سے کیوں باہر ہیں، یا پھر یہ کہ اس موقع پر گوشت کی خود کفالت میں وہ دوسروں کے محتاج ہوں گے۔ جانوروں کی خریداری کے بعد گھر کے مردوں کی اگلی فکر کسائی کی تلاش اور قربانی کے دن اس کی دستیابی کو یقینی بنانا ہوتا ہے، جبکہ خواتین کے سامنے قربانی کے بعد گوشت کی جمع و تقسیم اور پھر اس کے پکانے کے تھکا دینے والے مراحل ہوتے ہیں۔ بچے جانوروں کو گھمانے اور کھلانے پلانے میں مگن رہتے ہیں۔ ان کے اس شوق کو منتہائی کمال عید کے دن ذبح ہوتے ہی جانوروں کا نظارہ ہے۔ غرض یہ کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر دین اسلام کی یہ عظیم عبادت لوگوں میں اگر کسی پہلو سے اہم ہے تو وہ محض جانور اور ان کے گوشت کے حوالے سے ہے۔ دین کے حوالے سے اگر کوئی چیز زیر بحث آتی بھی ہے تو وہ قربانی کی عبادت کا تاریخی پس منظر اور اس کی فقہ مسائل ہیں۔ دین اسلام میں قربانی کی حیثیت ایک عبادت کی ہے، اور دین خداوندی میں عبادات کی حقیقت یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے بندہ اپنے پروردگار کے ساتھ اپنے تعلق کی یاد دہانی حاصل کرتا ہے۔ چنانچہ قربانی کی یہ عبادت بندہ اور اس کے رب کے درمیان تعلق کا وہ مظہر ہے جسے سر عنوان بنا کر وہ اپنے مالک کی خدمت میں اپنا یہ پیام بندگی بیچتا ہے۔ اے پروردگار، آج میں ایک جانور تیرے نام پر ذبح کر رہا ہوں۔ اگر تیرا حکم ہوا تو میں اپنی جان بھی اس طرح تیرے حضور میں پیش کر دوں گا۔ دراصل اس دنیا میں بدنی اور مالی عبادات کے مواقع نواز و انفاق وغیرہ کی صورت میں کثرت سے سامنے آتے رہتے ہیں، جن سے ہم اپنے پروردگار کے ساتھ اپنے تعلق کی یاد دہانی حاصل کرتے اور اسے زندہ کرتے ہیں۔ تاہم خدا کے لیے جان دے دینا اسلام یعنی اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دینے کا سب سے بلند مقام ہے، اور اس کے مواقع شخصی زندگی میں آتے ہیں۔ اس لیے قربانی کی یہ عبادت اس کے علامتی اظہار کے طور پر مقرر کی گئی ہے۔ گویا ایک بندہ مومن اس عظیم عبادت کے ذریعے سے اپنے رب کے سامنے یہ اقرار کرتا ہے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب تیرے لیے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مشروع کی ہے تاکہ اللہ نے ان کو جو چوپائے بخشے ہیں ان پر وہ ذبح کرتے ہوئے اس کا نام لیں۔ پس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، چنانچہ تم اپنے آپ کو اسی کے حوالے کر دو، اور خوشخبری دو ان لوگوں کو جن کے دل خدا کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ قربانی کی عبادت اپنی جان کو اپنے معبود کی نظر کر دینے کا علامتی اظہار ہے۔ اس کے ذریعے سے بندہ اپنے وجود کو آخری درجہ میں اپنے آقا کے حوالے کرنے کا اعلان کرتا ہے۔ بندہ مومن کے یہ جذبات اس کے مالک تک پہنچ جاتے ہیں، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ابدی رحمتوں کے لیے چن لیتا ہے۔ مزید برآں دنیا میں بھی وہ ان جانوروں کا گوشت انہیں کھانے کی اجازت دے کر انہیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اپنی جان مجھے دے کر بھی تم مجھے کچھ نہیں دیتے، بلکہ دینے والا میں ہی رہتا ہوں۔ یہ گوشت کھاؤ اور یاد رکھو کہ مجھ سے سودا کرنے والا دنیا و آخرت دونوں میں نقصان نہیں اٹھاتا۔ ایک طرف قربانی کی یہ عظیم عبادت اور اس میں پوشیدہ حکمت ہے، اور دوسری طرف ہمارا وہ طرز عمل ہے جس کا تذکرہ اوپر کیا جا چکا ہے، جس میں ایک عام آدمی کا ذہن کبھی بھولے سے بھی قربانی کی اس حقیقت کی طرف منتقل نہیں ہوتا۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ ریاکاری اور نمود و نمائش کا عنصر اس عظیم عبادت میں اس طرح شامل ہو جاتا ہے کہ قیامت کے دن انسان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ قربانی کے ذریعے سے اپنی بندگی کا اظہار تو دور کی چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق تو مخلوق کی نگاہ میں نمایاں ہونے کی نیت سے آدمی اگر حقیقت میں بھی اپنی جان دے دے تب بھی روز قیامت میں ایسے شہید کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا
ایک آخری بات اس ضمن میں یاد رکھنے کی یہ ہے کہ دین اسلام کا اصل مقصود انسان کا تزکیہ ہے، یعنی انسان کو پاکیزہ بنانا۔ تاہم قربانی کے اس عمل میں ہم لوگ نہ صرف جانور ذبح کرتے ہیں بلکہ اسلام کا یہ مقصود یعنی پاکیزگی بھی ذبح کر دیتے ہیں۔ جگہ جگہ گندگی کے جو مظاہر عید الاضحیٰ کے موقع پر دیکھنے میں آتے ہیں، اس کی توقع کسی اچھے مسلمان سے تو کیا ایک اچھے انسان سے بھی نہیں کی جا سکتی۔ قرآن پاک میں قربانی کے جانوروں کے متعلق ارشاد ہوا ہے، اللہ کو تمہاری ان قربانیوں کا گوشت یا خون کچھ بھی نہیں پہنچتا بلکہ صرف تمہارا تقویٰ پہنچے گا۔ تقویٰ اور بندگی کی دلی کیفیات تو ہمارے ہاں پہلے ہی ناپید ہیں، اس پر مزید ستم ہم یہ کرتے ہیں کہ گوشت اپنے فریج میں رکھ کر ہم زبان حلال سے رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں صرف گندگی اور غلاظت کے ڈھیر بیچتے ہیں۔ چنانچہ قربانی کے دنوں میں اس کی حکمت و مصلحت کے ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے گھر کی طرح اپنے علاقے کو صاف رکھنا ہماری دینی ذمہ داری ہے، جس کی خلاف ورزی کم از کم ایک دینی تہوار کے موقع پر اور بالخصوص ایک عبادت کو انجام دیتے ہوئے بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ ناظرین، ہم جو قربانی کرتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، مجھے نہ تو اس قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، البتہ کوئی بھی چیز اللہ کو نہیں پہنچتی ہے، اللہ کو تو بندے کا تقویٰ پہنچتا ہے، یعنی اللہ کو نہ تو جانور کے گوشت کی ضرورت ہے نہ خون کی ضرورت ہے، اللہ تو بندے کے دل کے اندر کی محبت کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے پاس تو تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قربانی کرنے کا مقصد اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہے، اللہ کی محبت کو پیدا کرنا ہے۔ ناظرین، زندگی کے حالات ہمیشہ ایک سے نہیں ہوتے۔ ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے گھر میں بڑی زبردست طریقے سے قربانی ہوتی آ رہی تھی، اب حالات جب خراب ہو گئے تو شرم آتی ہے کہ اب اگر قربانی نہ ہوئی تو لوگ کیا کہیں گے، یا قربانی کا جانور ہلکا آ گیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ پھر لوگ یہ کرتے ہیں کہ پہلے گھر میں دو بھائی الگ الگ قربانی کرتے تھے، لیکن اب حالات خراب ہیں تو دونوں بھائی مل کر ایک قربانی کرتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ دو کی جگہ ایک بکرا لے آؤ، لیکن زبردست ہونا چاہیے، کم از کم یہ تو ہو جائے گا کہ بکرا ہمارا بہت بھاری تھا۔ گویا کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات لگ جاتی ہے کہ میرا بکرا سب سے اچھا ہونا چاہیے، اور اگر کسی کا جانور کم وزن کا ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا اٹھا لائے، اس کا وزن تو بہت ہی کم ہے، یہ خوبصورت نہیں۔ وہ اپنی چھوڑ کر دوسروں پر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہیں کوئی بچہ اپنے والد سے شکایت کر رہا ہوتا ہے کہ میرا دوستوں میں مذاق اڑ رہا ہے کہ کیسا جانور آپ نے خریدا ہے۔ ان سب باتوں کا مقصد یہ ہے کہ ایک مقابلہ ہو جاتا ہے۔ ہم قربانی نہیں، مقابلہ کرتے ہیں، ایک کس کا جانور کتنے وزن کا ہے، کس کا خوبصورت ہے، کس کا زیادہ مہنگا ہے۔ تو قربانی کہیں نہ کہیں ہمارے لیے ایک دکھاوے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ہمیں صرف یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قربانی کا جو اصل مقصد ہے وہ اللہ کی رضا ہے۔ آپ جس حیثیت کے مالک ہوں اس حیثیت کی قربانی دو، اللہ کو تقویٰ پہنچتا ہے۔ قربانی کا جانور اور قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، اور اگر سامنے والے کا جانور دبلا پتلا ہے تو اس کے جانور کا، اس کے بکرے کا مذاق مت اڑاؤ، اس کو احساس کمتری میں مبتلا مت کرو۔ اسی طرح کی باتیں بالکل بھی مناسب نہیں ہیں۔ دور جاہلیت کے کفار اپنی قربانیوں کے خون سے کعبہ معظمہ کی دیواروں کو آلودہ کرتے تھے اور اسے کرب کا سبب جانتے تھے۔ جب مسلمانوں نے حج کیا اور یہی کام کرنے کا ارادہ کیا تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہرگز نہ ان کی قربانیوں کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ان کے خون، البتہ تمہاری طرف سے پرہیزگاری اس کی بارگاہ تک پہنچتی ہے، اور قربانی کرنے والے صرف نیت کے اخلاص اور تقویٰ کی شرائط کی رعایت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی وہ آتش جہنم سے حجاب ہو جائے گی۔ مذکورہ حدیث پاک اور قرآن پاک کی آیتوں پر غور و فکر کرنے سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ قربانی کیا ہے اور اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ صرف جانور خرید کر ذبح کرنا اصل قربانی نہیں، بلکہ قربانی کا اولین مقصد صرف اور صرف رضائے الہی ہے۔ بار شریعت میں ہے کہ مخصوص جانور کو مخصوص دن میں بنیت تقرب ذبح کرنا قربانی ہے۔ لفظ تقرب
نے قربانی کے اصل مقصد کو واضح کر دیا کہ قربانی کرنے کا مطلب و مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا ہے، نہ کہ محض گوشت کھانا۔ فخریہ انداز میں بیش قیمت لگا کر جانور خرید کے گلی کوچوں میں اپنی شان و شوکت کا کھلم کھلا اظہار کرنا کہ ہم نے 50,000 کا جانور خریدا تاکہ لوگ ہماری واہ واہ ہی کریں۔ یاد رکھیں، آپ نے 50,000 تو کیا 50 لاکھ کا بھی جانور خرید لیا، مگر اس میں تقرب اور رضائے الہی شامل نہیں، بلکہ صرف یک گونا شہرت کمانے کی خاطر ایسا کیا تو یہ رب کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں، بلکہ اس 50,000 اور لاکھ سے زیادہ 5,000 کا ہی جانور زیادہ اہمیت رکھتا ہے، جسے خلوص کے ساتھ اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قربان کیا گیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ فقہائے کرام نے فرمایا، حصے داروں میں سے کسی ایک کی بھی نیت اگر گوشت کھانے کی ہو اور تقرب نہ پایا گیا تو نہ صرف اس کی قربانی بلکہ جتنے لوگ شریک ہیں کسی کی بھی قربانی ادا نہ ہوگی۔ اس لیے جانور خریدنے سے لے کر اس کے اختتام تک کبھی بھی ہم کو رضائے الہی کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اور ہر فعل میں ہماری نیت صرف تقرب الہی ہی ہونی چاہیے۔ اور یہی ہماری غلطی ہے کہ ہم قربانی میں دکھاوا کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہماری قربانی میں خلل ڈالتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ثواب کی جگہ گناہ مل جاتا ہے۔ قربانی چونکہ ایک عظیم عبادت اور شعار اسلام ہے، اس لیے ہر سال ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ کوئی بھی کام رب کی اطاعت و فرما برداری کے بغیر نہیں کرنا چاہیے۔ خاص طور پر اس بات کا پیغام کہ ہم ہمیشہ اللہ کے فرامین و احکام کی بجا آوری کے لیے کوشاں اور منتظر رہیں۔ ایک جانور کی قربانی ہی نہیں بلکہ رب کی جانب سے جس چیز کا بھی حکم آ جائے ہم اس کو رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے تیار رہیں، خواہ مال و دولت ہو یا پھر اولاد، دنیا کی کوئی بھی عظیم ترشی ہو، ہم اس کو رب کے حضور قربان کرنے کے لیے راضی برضا رہیں۔ جیسا کہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ صرف اپنی دولت و سرود کو رب کی بارگاہ میں لٹایا بلکہ اپنے لخت و جگر، نور نظر، جگر پارا فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی تک بھی پیش کر دی اور اپنے رب کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔